چلیے آج ہم تسہیل المصادر کو شروع کرتے ہیں۔ تسہیل المصادر یہ فارسی زبان سیکھنے کی بہت ہی بہترین اور عمدہ کتاب ہے۔ تو اگر اس کتاب کو آپ نے اچھے سے سمجھ کر کے پڑھ لیا اور اس کو یاد کر لیا نا، تو پھر فارسی زبان کا اردو میں ترجمہ کرنا، ٹرانسلیشن کرنا، اور آپ کو فارسی بولنا، کون سا جملہ کب کس طریقے سے بولا جاتا ہے، ہم کون سا سینٹینس کب بولیں گے، تو سب اسی کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا۔ چلیے آج ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلیے اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ چلیے دیکھیے آپ اپنی کتاب میں آج ہم شروع کی اصطلاحات پڑھیں گے اور آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ چلیے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، نحمدہ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ونصلی اور ہم درود بھیجتے ہیں، علی رسولہ الکریم اس کے کرم کرنے والے مہربان رسول، علی پر، علی معنی پر۔ چلیے دیکھیے اصطلاحات، یہ کچھ اصطلاحات دی ہیں، آپ ان کو غور اور توجہ سے سنیں اور ان کو یاد کریں۔ دیکھیے صیغہ، صیغہ بتائیں گے کس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے بتایا صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی لفظ ہو، مثال کے طور پر آپ جو حروف تہجی ہیں ان کو ترتیب دیں گے، مثال کے طور پر کتاب تو کاف الگ تھا، تا الگ تھا، الف الگ اور با الگ، تو جب آپ نے اس کو ترتیب دے دیا کہ کاف تا با کو کتاب، تو اب یہ صیغہ ہو گیا۔ کیا بولتے ہیں فارسی کی اصطلاح میں اس کو؟ صیغہ۔ تو صیغہ جو ہے لفظ کو کہتے ہیں۔ اب لفظ چاہے جو کوئی سا بھی ہو، ٹھیک، آپ کا نام لفظ ہے وہ بھی صیغہ ہے، اور کوئی کتاب ہے تو یہ بھی ایک صیغہ ہے، تو یہ سب صیغے آتے ہیں۔ آگے دیکھیے واحد، ایک کو، یعنی واحد ایک کو کہتے ہیں، جیسے آپ ایک شخص ہیں، الگ ایک کتاب، تو واحد ایک کو کہتے ہیں۔ جمع ایک سے زیادہ کو، یعنی ایک سے زیادہ بہت سارے، تین چار اکٹھے ہو گئے، ایک سے اوپر دو تین چار جتنے بھی اکٹھے ہو گئے تو ان کو کیا بولتے ہیں؟ جمع بولتے ہیں، جمع۔ غائب جو سامنے موجود نہ ہو، یعنی آپ میرے سامنے موجود نہیں ہیں، آپ اور کہیں ہیں میں اور کہیں ہوں، آپ مجھ کو نظر نہیں آ رہے نا، تو آپ غائب ہیں، میرے آنکھوں سے آپ غائب ہیں، ٹھیک۔ حاضر جو سامنے موجود ہو، یعنی حاضر ہو، آپ اگر میرے سامنے فیس ٹو میں آپ کو دیکھوں، آپ مجھے دیکھیں تو آپ حاضر ہوں گے، یعنی میرے سامنے ہوں گے، تو یہ حاضر ہوتا ہے، ٹھیک۔ متکلم بات کرنے والا، یعنی بات کرنے والوں کہتے ہیں۔ اگر آپس میں بات چیت کریں گے نا، السلام علیکم، آپ وعلیکم السلام، خیریت ہیں، تو یہ آپس میں ہم جو بات چیت کر رہے ہیں تو ہم متکلم کہلائیں گے، جس وقت بات کریں گے، بات کرنے والے، متکلم، ٹھیک۔ آگے نیچے دیکھیے زمانہ، زمانہ وقت کو کہتے ہیں، یہ جو چل رہا ہے ہم یہ پڑھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو اپنا گزر گیا اور جو اب آنے والا ہے، تو یہ سب زمانہ ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، اور جو گزر گیا اور جو آنے والا ہے، سب یہ کیا ہے؟ زمانہ، وقت کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، تو اب زمانے کی تین قسمیں ہیں، یعنی وقت کی، وقت تین قسمیں، کس طریقے سے؟ ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی یعنی جو پیچھے گزر گیا، اب ہم کتنے سال، کوئی 15 سال کے ہو گئے، 10 سال کے ہو گئے، تو 10 سال سے پہلے یا 15 سال کے ہمارے ہونے سے پہلے جو وقت پیچھے گزر گیا تو وہ ماضی ہمارا سارا، اور جو اس وقت اب ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ حال ہے، حال۔ اور مستقبل اب جو اس کے بعد آئے گا، آئندہ، جیسے سن 2020 چل رہا ہے، تو اب 2021، 22، 23 جو اب آئے گا آگے کو، وہ مستقبل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے خود بتا رہے ہیں، ماضی گزرا ہوا زمانہ جو پیچھے گزر گیا، حال موجودہ زمانہ جو یہ اس وقت چل رہا ہے، مستقبل آنے والا زمانہ جو اب آگے آئے گا، سن 2021، سن 2022 جو آگے آئے گا، وہ کیا مستقبل کہلاتا ہے، ٹھیک۔ اچھا نیچے دیکھیے فعل،
فعل کام کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ کام کو کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ پڑھنے کا یہ بھی ایک کام ہوا، تو یہ فعل ہے آپ کا. پڑھنا کیا ہے؟ فعل. آپ لکھ رہے ہیں تو لکھنا بھی ایک کام ہوا، تو وہ بھی فعل ہے. ٹھیک. اور آپ سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، تو سب یہ کیا فعل میں آتے ہیں. یہ کام ہے سب. یہ کرنا، آپ کچھ بھی کوئی سے بھی آپ جانتے کوئی بھی کام کریں تو سب کیا فعل کہلاتے ہیں، جس سے زمانہ ظاہر ہو. یعنی آپ کوئی بھی کام کریں گے تو جیسے ابھی یہ تو حال ماضی میں کریں گے، یا اب ماضی میں کیا ہوگا، ہاں، یا حال میں آپ کر رہے ہوں گے، یا مستقبل میں آپ کریں گے، تو زمانہ کوئی نہ کوئی ظاہر ہوگا. کوئی سے بھی فعل ہوئے تو ماضی تو یہ تو آپ نے پہلے کیا ہوگا، یا آپ اس وقت کر رہے ہوں گے، یا آئندہ آپ کریں گے، تو اس سے زمانہ ظاہر ہوئے گا. اور زمانہ آپ نے سن لیا، زمانہ کیا یعنی ماضی، حال، مستقبل. فعل میں کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جائے گا. چلیے آگے دیکھیے اوپر سے. فاعل، اوپر ادھر کام کرنے والے کو. فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کا کام جو وہ فعل ہے اور آپ کر رہے ہیں نا، تو آپ فاعل کہلائیں گے، کیونکہ آپ کام کرنے والے ہیں نا. آپ نہیں ہوں گے تو کام کہاں سے ہوگا، تو آپ فاعل کہلائیں گے. ٹھیک. اچھا، مفعول جس پر فعل واقع ہو، یعنی مفعول. آپ مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں قلم ہے اور آپ قلم سے کہاں لکھ رہے ہیں؟ کاپی پر. تو آپ کا لکھنا کہاں واقع ہو رہا؟ کاپی پر. تو کاپی اس وقت مفعول ہو جائے گی اور آپ فاعل ہو جائیں گے، اور آپ کا لکھنا یہ فعل ہو جائے گا. تو مفعول جس پر فعل واقع ہو. مثال کے طور پر آپ نے کسی کو مارا، اس طریقے سے مار دیا، تو آپ کی مار جس پر پڑی ہے نا وہ مفعول ہوگا، اور آپ مارنے والے تو آپ فاعل ہوں گے، اور آپ کا مارنا یہ کیا ہوگا؟ یہ فعل ہوگا. ٹھیک. چلیے نیچے دیکھیے. لازم. لازم وہ ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے. جیسے زید گیا، یعنی لازم اس میں جو ہے زید گیا تو یہ فاعل سے پورا ہو گیا. جانا اور زید. اب زید گیا تو اس میں آگے مزید کسی بات کی ضرورت نہیں، بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی، تو اس میں آپ مزید کسی دوسری لفظ کے لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو لازم ہے یعنی فاعل سے، یعنی کرنے والے سے پورا ہو جاتا ہے. زید گیا، بات سمجھ میں آ گئی. ٹھیک. متعدی وہ ہے جو فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر پورا ہو. آپ اصطلاحات کو ذہن میں رکھیں. فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر فعل واقع ہو، ان دونوں سے مل کر پورا ہو. اگر وہ دونوں نہ ہو، ایک بھی نہ ہو، تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. جیسے زید نے بکر کو دیا. تو اب دیکھیے زید نے بکر کو دیا، تو یہاں دو نام آئے. اگر ہم کہیں زید نے دیا تو آپ کیا کہیں گے؟ کس کو دیا؟ تو بات سمجھ، آپ الجھن میں پڑ جائیں گے. زید نے دیا، اب زید نے کیا دیا؟ کس کو دیا؟ کس کو دیا؟ تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی نا. تو ہم نے کہا زید نے بکر کو دیا، تو اب بات سمجھ. اچھا، زید نے ہاں جو ہے بکر کو دیا. ٹھیک. تو یہاں مفعول آپ رکھیں، مفعول اور ضروری ہے فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر پورا ہوتا ہے متعدی. اچھا نیچے دیکھیے. معروف وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو. معروف جیسے زید نے پالا، تو دیکھیے یہاں کرنے والا معلوم ہے. ہم کہیں خالی پالا پالا، تو کس نے پالا؟ تو یہ مجہول معلوم نہیں ہوگا. تو جب ہمیں پتا کہ ہاں زید نے پالا تو معروف ہو گیا، یعنی ہمیں معلوم ہو گیا. ٹھیک. مجہول نیچے دیکھیے. مجہول وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو. مجہول جیسے زید پالا گیا، تو اب زید پالا گیا، اب ہمیں یہ معلوم نہیں کس نے پالا، صرف یہ پتا کہ ہاں زید پالا تو گیا، لیکن اس کا کرنے والا معلوم نہیں کس نے پالا ہے. ٹھیک. تو یہ مجہول کہلاتا ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو. نیچے دیکھیے. مثبت وہ ہے جس سے ہونا یا کرنا سمجھا جائے. جیسے کھایا، تو دیکھیے اس سے ہونا یعنی کھایا، یا کرنا جیسے آپ نے کچھ کام کیا، تو یہ کرنا یا ہونا سمجھا جائے یعنی آفرمیٹو. مثبت ہو، اس میں نہ نہیں آئے گا، نہیں، بلکہ اس میں اس بات آئے گا ہاں کھایا پیا. بات پتہ چلا کہ ہاں بھائی کھایا ہے، پیا ہے، لکھا ہے، تو اس میں مثبت یعنی پتہ چل رہا ہے. منفی نیچے وہ ہے جس سے نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے. جیسے نہیں کھایا، دیکھیے اس میں منفی، اس میں منع کر دیا گیا کہ نہیں کھایا، نہیں پیا، اور وہ کام نہیں ہوا،
تو یہ منفی کہلاتا ہے، اور جس میں پتہ چل جائے کہ ہاں ہوا ہے تو وہ مثبت کہلاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ اس سبق کو اچھے طریقے سے یہاں تک ان اصطلاحات کو یاد کر لیں۔ یہی اصطلاحات آپ اعدادیہ پڑھیں گے، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، ثامنہ، فاضلہ، تخصص، تمام اوپر سے پوری درس نظامی میں یہ اصطلاحات آپ کو کام آنی ہیں۔ فارسی میں، عربی میں، آپ کوئی سی بھی کتاب جب آپ پڑھیں گے تو یہ ہر آپ کو بار بار آپ کو سننے کو یہ اصطلاحات ملیں گی، اس لیے آپ ان کو ابھی اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ پھر بھی اگر آپ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو آپ بلا جھجک آپ معلوم کریں، مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ